اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تھا پوری کی پوری ہیومینٹی کو کہ تم سب کی طرف میری طرف سے ایک ہدایت آئے گی، اور جو کوئی بھی میری ہدایت کا اتباع کرے گا اس پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور اس کے مقابلے میں آیت نمبر 39 میں کہا گیا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جس نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہ اصحاب النار ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو ان دو آیات میں ہدایت کی پیروی کا تقابل کیا گیا ہے کفر اور تکذیب آیات سے۔ گویا کفر اور تکذیب آیات یہ ہدایت کی پیروی کی ضد ہے، یعنی کفر اور تکذیب آیات کا ایک معنی یہ ہے کہ ہدایت کی پیروی نہ کی جائے۔ اسی طرح ان دو آیات میں خوف و حزن کا موازنہ کیا گیا ہے آگ میں رہنے سے۔ تو ہدایت کے اتباع کے نتیجے میں خوف و حزن نہیں ہوگا، اور اس کے مقابلے میں اگر کفر اور تکذیب آیات کی جائے تو پھر آگ میں رہنے کا عذاب ہوگا۔ اب ہم آج کی آیت کے مختلف الفاظ کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ تو شروع ہوتی ہے آیت یہاں سے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا۔ والذین میں جو واو ہے یہ ریزمپشن پارٹیکل ہے۔ واو استنافیہ، ایک نئی بات کا آغاز ہو رہا ہے، نئے جملے کا آغاز ہے۔ الذین ریلیٹو پروناؤن، جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، یہ فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب، پاسٹ ٹینس، تھرڈ پرسن پلورل۔ وَكَذَّبُوا اور جٹلایا، یہاں یہ جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے، یعنی دو خصوصیات بتائی گئی ہیں لوگوں کی، ایک کہ انہوں نے کفر کیا اور دوسرا انہوں نے جٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو۔ بعض بی پریپوزیشن، آیات آیت کی جمع، اور نا جو ہے یہ پروناؤن ضمیر جمع متکلم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو۔ اب ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ کفر ہے اور یہ جو تکذیب ہے اور یہ جو لفظ آیات ہے اس کے کیا کیا معنی ہیں۔ یہ جو لفظ کفر ہے اس کا اصل معنی ہے کسی چیز کو چھپانا یا دبا دینا۔ اس مناسبت سے عربی میں رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تمام چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ اسی طرح کسان یا کاشتکار کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا یا دبا دیتا ہے۔ کفر کا دوسرا معنی ہے ناشکری کرنا یا ناقدری کرنا۔ اس مناسبت سے کفران نعمت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو کہ شکر کی ضد ہے۔ اسی طرح گتھلی میں اگر دولت وغیرہ کو چھپا کر رکھا جائے اور ضرورت مندوں کے ساتھ شیئر نہ کی جائے تو یہ بھی ناشکری کی ایک شکل ہے، یا ناقدری کی ایک شکل ہے، یا کفران نعمت کی ایک شکل ہے کہ ان نعمتوں کو چھپا کر رکھا جائے ضرورت مندوں سے اور گتھلیوں میں بند کر کے رکھا جائے، دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کیا جائے۔ ہم جب لفظ شکر آئے گا تو وہاں شکر کے مختلف معنی کا تفصیلی جائزہ بھی لیں گے۔ کفر کا تیسرا معنی ہے جانتے بوجھتے ہوئے حق بات کو ماننے سے انکار کر دینا، جو کہ ایمان کی ضد ہے۔ ایک انسان حقائق کو جان لینے کے بعد ان کو دل میں چھپا کر یا دبا کر رکھے اور ان کا اقرار یا اظہار کرنے سے انکار کر دے تو وہ بھی کافر کہلاتا ہے۔ تو حق بات کو ماننے سے انکار کرنا جو ہے یہ کفر باللسان ہے، اور ایک ہوتا ہے کفر بالعمل، کہ ایک انسان احکام و ہدایات کو جانتے بوجھتے ہوئے اپنے عمل سے اظہار اطاعت کرنے سے انکار کر دے تو وہ بھی کافر کہلاتا ہے، یعنی احکام و ہدایت کی پیروی سے انکار کرنا۔
تو حق بات یا حقیقت کو ماننے سے انکار کرنا بھی کفر ہے، کفر باللسان، اور احکامات یا ہدایت کی پیروی سے انکار کرنا بھی کفر ہے، اسے کفر بالعمل کہا جا سکتا ہے۔ اور کفر کا ایک معنی کسی چیز سے اظہار بیزاری کرنا یا براءت ظاہر کرنا بھی ہے۔ تو عربی زبان میں کفر کے مختلف معنی ہیں، اور کفر کا مطلب صرف انکار کرنا نہیں ہے بات ماننے سے، بلکہ حکم ماننے سے انکار کرنا بھی اس کے ایک معنیوں میں سے معنی ہے۔ جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ والذین کفروا، اور تو یہ تقابل میں آیا من تابع ہدایا کے، تو جو ہدایت کا اتباع کرے گا اس کے اوپر تو کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، اور اس کے مقابلے میں جو ہدایت کی پیروی سے انکار کرے گا، تو والذین کفروا کا معنی یہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو ہدایت کی پیروی سے یا ہدایت کے اتباع سے انکار کرے گا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، والذین کفروا، جو ہدایت کی پیروی سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کی تکذیب کریں گے۔ تو یہ جو ہدایت کی پیروی سے انکار ہے، یہ بھی کفر کی ایک شکل ہے، جیسا کہ اتباع ہدایت کے مقابلے میں یہاں پہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ تو کفر صرف زبانی انکار کا نام نہیں ہے، بلکہ عملی انکار کا نام بھی کفر ہے۔ اس طرح تکذیب جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے۔ کاذبہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا، اور کذبہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے اسے جھوٹ سمجھا۔ یہ تکذیب کی ایک شکل ہے جسے تکذیب بالقلب کہتے ہیں، جو کہ عقیدے میں ہوتی ہے، یعنی دل سے جھٹلانا، کسی شخص یا حقیقت کو دل میں جھوٹا سمجھ۔ تو یہ تکذیب کی ایک شکل ہو گئی، تکذیب بالقلب، ٹو کنسیڈر سم تھنگ اے لائی، ٹو کنسیڈر سم ون اے لائر۔ دوسرا ہے تکذیب کی قسم تکذیب باللسان یا تکذیب بالقول، زبان سے جھٹلانا، یعنی کسی شخص یا حقیقت کو زبان سے جھوٹا قرار دینا، کسی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، کسی پر جھوٹ کا الزام لگانا، یا کسی چیز کی تردید کرنا۔ جیسے اگر کہا جائے کذب الوقائع، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے واقعات کو جھٹلایا، اور کذب المزائم کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے دعووں کی تردید کی، یعنی to declare or call something a lie or to declare or call someone a liar۔ تو یہ تکذیب باللسان ہوگی۔ اور تیسرا ہے تکذیب بالفعل یا تکذیب بالعمل، عمل سے جھٹلانا، یعنی کسی حقیقت کو سچا سمجھنا اور اس کے سچا ہونے کا اقرار بھی کرنا زبان سے، مگر عملاً اس حقیقت کی جھوٹی یا غلط ترجمانی کرنا، دوسروں کی نظر میں اسے جھوٹا بنانا، یا کسی حقیقت کا اپنے عمل سے جھوٹا تاثر دینا، یعنی to belie or to give a false impression or to discredit۔ کذب بالامر کا معنی ہوتا ہے he rejected, disallowed, denied, disacknowledged, disbelieved in اور discredited the thing۔ تکذیب کے مختلف معنی ہیں، تکذیب بالقلب بھی ہے، تکذیب باللسان بھی ہے، اور تکذیب بالفعل بھی ہے۔ اس طرح یہاں پہ آیا ہے کہ کذبوا بآیاتنا، تو جو آیات جو ہے یہ لفظ آیت کی جمع ہے، اس کے بھی مختلف معنی ہیں، علامت ظاہرہ یا واضح علامت، یا نشانی یا راستے کا نشان، یہ آیت کا ایک مطلب ہے۔ تفصیل میں جایا جائے تو آیت کا مطلب ہے ہر وہ ظاہر شے جو دوسری ایسی شے کا لازمی خاصہ ہو جو اس کی طرح ظاہر نہ ہو، مگر جب کوئی شخص اس ظاہر شے کا ادراک کر لے تو جان لے کہ اس نے اس پوشیدہ شے کا بھی ادراک کر لیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اس دنیا میں انسان اللہ کی ذات کا براہ راست ادراک نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی ذات کا جس حد تک بھی ادراک کر سکتا ہے اس کا ذریعہ اس کی نازل کردہ آیات جو قرآن مجید میں ہیں، اور وہ ظاہری علامات جو اس کی بنائی ہوئی کائنات اور مخلوقات میں بکھری پڑی ہیں۔ تو یعنی اللہ خود جو ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، اس کی نشانیاں ہمارے سامنے ہیں، اس کی نشانیاں قرآن مجید کے اندر بھی ہیں اور اس کائنات میں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ تو ہم ان ظاہر نشانیوں کے ذریعے سے جو ہمیں نظر نہیں آتا اللہ، ہم اللہ کو اگر جان لیں تو وہ اللہ کی وہ جو ظاہر نشانیاں ہیں وہ اللہ کی آیات ہیں جو قرآن مجید میں بھی ہیں اور جو اس کائنات میں بکھری پڑی ہیں۔ تو ظاہری علامت یا نشانی جس سے اس شے کا ادراک ہو سکے
جس کی وہ نشانی ہے اور وہ شے بذات خود ظاہر نہیں ہے، ہماری ہم نظریں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید میں جو جملے آتے ہیں جن کے آخر میں وقف ہوتا ہے اس کو بھی ہم آیت کہتے ہیں، اور اس آیت کے اندر جو حکم ہوتا ہے وہ حکم بھی آیت کہلا سکتا ہے۔ تو قرآن کی جو آیات میں دیے گئے اللہ کے احکامات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کہلاتی ہیں، یعنی وہ الفاظ جو آیات جملے کے اندر ہیں وہ الفاظ بھی آیت ہیں، اور ان الفاظ میں جو احکامات چھپے ہوئے ہیں یا جو وہ الفاظ جن احکامات کی ترجمانی کرتے ہیں وہ احکامات بھی جو ہیں وہ آیات ہیں۔ تو آیت کا ترجمہ معنی وہ جملہ بھی کیا جا سکتا ہے جو قرآن کا ہے، اور اس جملے میں چھپا جو جدیہ کا جو حکم ہے وہ بھی آیت ہے۔ اس طرح کائنات میں یا عالم انفس و آفاق میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کہا جاتا ہے۔ آیت کا ایک مطلب معجزہ بھی ہے، آیت کا ایک مطلب فکری دلیل بھی ہے، آیت کا ایک مطلب واضح شہادت بھی ہے، آیت کا ایک مطلب سمان عبرت یا عبرت بھی ہے، آیت کا ایک مطلب میسج یا پیغام بھی ہے، اور آیت کا ایک مطلب بلند عمارت یا مانیومنٹ یا میموریل بھی ہے، آیت کا ایک مطلب ذات یا شخص بھی ہے، جماعت بھی ہے، نمونہ بھی ہے، شاہکار بھی ہے۔ تو آیت کے لفظ آیت کے بے شمار مختلف مطلب ہیں، اور کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ہم دیکھنا ہے کہ کہاں پہ کون سا مطلب لیا جائے۔ قرآن مجید کی میں اگر کچھ مثالیں دیکھیں لفظ آیت کے استعمال کی تو النمل کی آیت میں پہلی آیت میں آیا ہے تاسین تلک آیات القرآن، تو قرآن کی جو کے جملے ہیں ان کو آیات کہا گیا ہے سورۃ النمل کی پہلی آیت میں۔ اسی طرح سورۃ الروم کی آیت نمبر 22 میں کہا گیا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، اور اس کی آیات یا نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق، یعنی اس آیت میں جو آسمان اور سماوات و ارض کی جو تخلیق ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کہا گیا ہے۔ تو آیات وہی نہیں جو قرآن کے اندر ہے، یہ خلق السماوات بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، اور اس طرح جو زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، اور ان آیات کے بارے میں کہا گیا کہ ان آیات میں عالمین کے لیے، علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو ہم تو علم والے یا عالم جو ہے، یہ جو عالمین یہاں آیا ہے لام کے نیچے زیر کے ساتھ، یہ عالم کی جمع ہے۔ تو ہم تو عالم عام طور پہ سمجھتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کا علم رکھتے ہوں یا کوئی فقہ کا علم رکھتے ہوں، لیکن یہاں پہ جو عالم کا لفظ ہے اس کا اگر سیاق و سباق دیکھیں تو وہ خلق السماوات والارض اور اختلاف السنتکم اور الوانکم کے سلسلے میں آیا ہے، کہ تناظر میں آیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ جو سماوات و ارض کی جو تخلیق ہے اس کے اوپر، اور یہ جو زبان اور رنگوں کا اختلاف ہے اس کے اوپر جس قسم کے اسکالرز جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں وہ بھی قرآن کی نظر میں عالم ہے، اور یہ خلق السماوات ارض میں بھی قرآن اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ فصلت کی آیت نمبر 53 میں کہا گیا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان قریب انہیں اپنی آیات یا نشانیاں آفاق میں یعنی اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں فی انفسہم میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ یعنی یہاں پہ کہا گیا کہ آیات ہیں ہماری فی الآفاق، آفاق میں بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، فی انفسہم جو انسانوں کے جو انفس ہیں ان کی جو ذات ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ تو قرآن کی آیات جو ہیں اگر ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں کہاں کہاں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں تو بے شمار مثالیں ایسی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات سے مراد صرف قرآن کے اندر والی آیات ہی نہیں ہیں، بلکہ کائنات میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی آیات بکھری پڑی ہیں، یعنی اس کی نشانیاں ہیں یا اس کے قوانین ہیں جو بکھرے پڑے ہیں، اور جن کے اوپر اگر غور و خوض کیا جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کے وجود تک پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ واقعی ہے جس نے یہ کائنات بنائی اور اس کے قوانین بنائے۔ اور ایک اور مثال ہے سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 3 کی جس میں کہا گیا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، کہ سماوات اور ارض میں آیات ہیں
تو صرف قرآن میں آیات نہیں، سماوات اور ارض میں بھی آیات ہیں مومنین کے لیے. وہاں تھا عالمین کے لیے، علم والوں کے لیے. یہاں ہے کہ مومنین کے لیے آیات ہیں. تو مومنین کے لیے آیات صرف وہی نہیں ہیں کہ جو قرآن کے اندر ہیں، یہ سماوات و ارض میں بھی جو آیات ہیں یہ بھی مومنین کے لیے آیات ہیں. ان کے اوپر بھی غور و خوض جو ہے وہ مومنین کو کرنا ہے. تو سماوات و ارض کی جو تسخیر ہے یہ بھی ایمان والوں کے لیے ضروری ہے. جیسے سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 13 میں کہا گیا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے آیات ہیں یا نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ جو سماوات و ارض میں جتنے بھی مٹیریل یا فزیکل چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی غور و خوض کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اور یہ انسان کی مادی ضروریات یا تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. اور جو قرآن کے اندر جو آیات ہیں یا احکامات ہیں وہ انسان کی جو انسانی ضروریات ہیں، جو معاشرتی ضروریات ہیں، جو معاشی ضروریات ہیں یا جو مسائل ہیں ان کے بارے میں اس کی رہنمائی کرنے کے لیے. تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، کمپلیمنٹری ہیں. سماوات و ارض میں پھیلی ہوئی آیات اور ان کا مطالعہ اور ان کے اوپر ایمان، اور اسی طرح جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں وہ بھی. تو یہ جو کہا گیا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ جو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی اللہ کی ہدایت کے اتباع کرنے سے انکار کرتے، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات یعنی ہمارے احکامات جو قرآن مجید کے اندر ہیں وہ، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اور وہ جو آیات ہیں وہ اس ہدایت کی ترجمانی کرتے ہیں. تو کذبوا بآیاتنا کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت ان آیتوں میں چھپی ہوئی ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں یا عملی طور پہ اس کی غلط ترجمانی کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی ان کے لیے وہ اصحاب نار ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اولئک اصحاب النار، اولئک یہ اس میں اشارہ بعید ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے. مذکر اور مؤنث ویسے دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے جمع کے طور پہ. تو وہ سب اس کا معنی ہے یا وہی لوگ اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے یا باسی ہیں آگ کے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ صاحب کا معنی کیا ہوتا ہے اور نار کے معنی کیا ہے. تو اصحاب النار ساتھی یا باسی نار کے یا آگ کے. ہم وہ پروناؤن ہے، فیہا اس میں کس میں یعنی کہ نار میں. خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. خالدون جو ہے یہ خالد کی جمع ہے اور اس میں فاعل ہے جمع مذکر مرفوع حالت میں آیا ہے جس کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والے. جو لفظ اصحاب ہے یہ صاحب کی جمع ہے اور صاحب کا معنی ساتھی بھی ہے، ہمراہی بھی ہے، مالک، حاکم یا منتظم یا دروغہ بھی ہے. جیسے صاحب البلد کا مطلب ہوتا ہے حاکم شہر. کسی مسلک کے پیروکار کو بھی صاحب کہتے ہیں. جیسے اصحاب الشافی کا مطلب ہوتا ہے کہ شافی کے پیروکار. صاحب کا مطلب باسی بھی ہے، جیسے اصحاب الجنہ جنت کے باسی، اصحاب النار آگ کے باسی، یا ان میٹس اور آکوپنٹس آف پیراڈائز اور ان میٹس اور آکوپنٹس آف فائر. صاحب الدین کہتے ہیں قرض خواہ کو. صاحب العمل کہتے ہیں مال کے کاروبار یا کارخانہ دار کو. صاحب الحرفہ کہتے ہیں پیشہ ور کو. صاحب الجیش کہتے ہیں کمانڈر آف این آرمی کو. صاحب البیت کہتے ہیں کسی گھر کے مالک کو. صاحب الکتاب کہتے ہیں آتھر آف اے بک کو. صاحب السجن کہتے ہیں کسی جیل کے ساتھی کو یا جیل کے اندر رہنے والے کو، ان میٹ کو. صاحب علم و مال کہتے ہیں پوزیسر آف سائنس اینڈ آف ویلتھ کو. صاحب امر نہیں کہتے ہیں ون ہو possesses authority to command and forbid. تو صاحب لفظ کے مختلف معنی ہیں اور یہاں جو آیا ہے اصحاب النار تو اس کا معنی یہاں آئے گا آگ کے باسی. آگ کے ساتھی بھی کہا جا سکتا ہے یا آگ کے باسی بھی کہا جاتا ہے، ان میٹس یا آکوپنٹس آف فائر. اور نار کا معنی ہے آگ یا وہ شعلہ جو آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو. یعنی فائر
یا فلیمنگ اور بلیزنگ دیٹ از اپیرنٹ ٹو دا سینس. اور النار جب یہ معرفہ ہو جاتا ہے تو یہ خاص طور پہ جہنم کی آگ کے لیے لفظ آتا ہے. اور لڑائی کی آگ کو کے لیے بھی قرآن مجید میں لفظ آیا نارن للحرب. ایک لڑائی کی آگ بھی ہوتی ہے. برائی یا غصے کی آگ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ برائی یا غصے کو بھی کبھی کبھی عربی میں محاورہ عرب میں آگ کہہ دیتے ہیں. حرارت کو بھی جو ہے وہ نار کہہ دیتے ہیں، اور غصے کو بھی نار کہہ دیتے ہیں. اور اونٹوں کو گرم لوہے سے داغ دے کر لگایا جانے والا جو نشان ہے وہ بھی نار کہلاتا ہے عربی زبان میں. تو نار صرف آگ ہی نہیں، بلکہ یہ جو عام آگ ہے وہی نہیں، بلکہ نار جو ہے یہ لڑائی کی آگ بھی ہو سکتی ہے، یہ غصے کی آگ بھی ہو سکتی ہے، اور جہنم کی آگ بھی ہو سکتی ہے. سورہ الہمزہ کی آیت نمبر 7 میں آیا ہے کہ نار اللہ المؤقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی. تو جو دلوں کو آگ لپیٹ لیتی ہے اس کے لیے بھی لفظ نار آیا ہے. اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 64 میں جو جنگ کی آگ ہے اس کے لیے بھی لفظ نار آیا ہے. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 20 میں اصحاب النار کا تقابل کیا گیا ہے اصحاب الجنہ سے، اور کہا گیا ہے اصحاب الجنتی هم الفائزون، اصحاب الجنہ ہی اصل میں کامیاب و کامران ہیں. سورۃ المدثر کی آیت نمبر 31 میں اصحاب النار کے معنی نار یا آگ کے باسی کی بجائے نار یا آگ یا جہنم کے دروغے کے طور پہ آئے، جیسے وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ کا معنی ہے، اور ہم نے دوزخ یا آگ کے دروغے صرف ملائکہ ہی مقرر کیے ہیں. سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں کہا گیا ہے کہ یہ جو نار ہے اس کا ایندھن خود انسان ہے اور ہجارہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ جہنم کی جو آگ ہے وہاں لکڑیوں سے آگ جلائی ہوئی ہے اور انسان جو ہے اس میں ڈالے جائیں گے. انسان خود اس آگ کا ایندھن ہے. یہ جو لفظ خالد ہے کہ جس کی جمع زیر مطالعہ آیت میں خالدون آئی ہے، اس لفظ خالد کا معنی ہے ہمیشہ رہنے والا یا عرصہ دراز تک رہنے والا، یا عرصہ دراز تک یا ہمیشہ علی حالہ ہی یا ایک ہی حالت میں رہنے والا، یعنی دوامی یا لازوال یا لافانی. remaining, staying, eternal, everlasting, settled, stable, durable, permanent اور stationary. یہ جو جنت کا خلود ہے یا جنت میں جو ہمیشہ رہنا ہے وہ ہے فوز و فلاح کے ساتھ ایک حیات جاویداں. اور جو جہنم کا خلود ہے وہ ایسا ہے جیسے پتھر جو ہے وہ ہمیشہ ایک جگہ پڑے رہتے ہیں جمود کی حالت میں، اور اس جہنم میں پھر ایک عذاب مسلسل ہے. تو سورۃ البقرہ کی یہ جو زیر مطالعہ آیت ہے 39 نمبر، اس میں اصحاب النار کے بارے میں کہا گیا ہے ہم فیہا خالدون، اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 82 میں اصحاب الجنہ کے بارے میں بھی کہا گیا ہے ہم فیہا خالدون. سورۃ النساء کی آیت نمبر 122 میں خالدین فیہا کے ساتھ آبدا کے الفاظ جو ہیں وہ ان کا اضافہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم انہیں عنقریب بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا آبادا، تو یہ جنت والوں کے لیے بھی کہا گیا خالدین فیہا آبادا، اور جہنم والوں کے لیے بھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 169 میں کہا گیا الا طریق جہنم خالدین فیہا آبادا. تو خالدین فیہا آبادا کے جو الفاظ ہیں یہ جہنم والوں کے لیے بھی آئے ہیں اور یہ جنت والوں کے لیے بھی آئے ہیں. اب یہ جو آبادہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، انفینٹ ہے، یا یہ انفینٹ نہیں ہے. اس کے بارے میں ہود کی کچھ آیات ہیں جہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہ ما دامت السماوات والارض ہے. جیسے سورۃ ہود کی آیت نمبر 106 اور 7 کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں جو جہنمی ہیں النار میں رہنے والے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، کہ وہ اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں
الا یہ کہ تیرا رب کچھ چاہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ماضی، حال، مستقبل، یہ ہم انسانوں کے لیے ہے، ہمارے لیے یہ ڈائمینشنز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ انفینٹ ٹائم ہے، تو ہمارے لیے جو ہے ہمیشہ سے تو صرف اللہ کی ذات ہے اور ہمیشہ اللہ کی ذات ہی رہنی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ کوالیفائی کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو خالدین فی ہے، یہ اس کو سمجھے ما دامت السماوات والارض، جب تک یہ زمین و آسمان قائم ہے، یا الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تیرا رب کچھ چاہے، یعنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کی ہمیشگی، انسانوں کی ہمیشگی وہ ہمیشگی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہمیشگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمیشگی تو فار ایور ہے، لیکن یہ جو خالدین فیہا، یہ جنتی یا جہنمیوں کے جو الفاظ ہیں، یہ ہمیشہ فار ایور اس طرح نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی ہستی فار ایور ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو سود ہود کی آیت نمبر 108 میں وہ جنت والوں کے لیے بھی کہا گیا کہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، کہ تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ تو یعنی ہمارا دھیان اس طرف نہ جائے کہ جو جنتی ہمیشہ وہاں رہیں گے تو وہ انفینٹلی اس وقت تک رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو اینڈ لیس اور انفینٹ ٹائم کے لیے ہے، اس کے لیے ٹائم کا تصور ہی نہیں ہے اس طرح کا جیسے ہمارے لیے ہے۔ آج کے لیکچر کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ تم سب کی طرف میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو میری ہدایت کا اتباع کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور اس سے اگلی آیت میں کہا گیا کہ جنہوں نے کفر کیا یعنی میری ہدایت کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور میری آیات یعنی جو قرآن میں دی گئی ہوئی آیات اور ان میں اندر چھپے ہوئے جو احکامات ہیں یا جو ہدایت ہے ان آیات میں، اس کی تکذیب کی، اس کو جھوٹا سمجھا یا عملی طور پہ اس کے کچھ الٹ یا اس سے متضاد کر دکھایا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو وہی لوگ ہیں جو اصحاب النار ہیں، آگ کے باسی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔